والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی. تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا. تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے. کروڑ ہا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور عالم سلطان دارین حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ التحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اخیر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا. سرنامی کلام میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ نساء کی آیت ہے. سورہ نساء قرآن مجید کی بڑی صورتوں میں سے ہے جس کا دائرہ چوتھے پارے سے شروع ہو کر پانچویں پارے تک ہوتا ہے. جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے سورہ نساء کے پانچویں پارے کی آیت ہے اور آیت نمبر 29 ہے. اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب کیا اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. اگر ایک دوسرے کا مال لینا ہی ہے تو ایک طریقہ ہے کہ آپس کی رضامندی سے تجارت کے ذریعے سے ہو. اگر تجارت کے ذریعے سے تم ایک دوسرے کا مال لے سکتے ہو تجارت اور باہمی رضامندی سے، تو یہ ایک دوسرے کا مال لینا تمہارے لیے جائز ہے. یعنی کہ اس آیت مقدسہ میں ایک آیت سے ایک کام سے منع کیا گیا اور دوسرے کام کی اجازت دی گئی. منع کیا گیا کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. باطل طریقے سے نہ کھانے کی کئی صورتیں ہیں. سود لے کر نہ کھاؤ، رشوت لے کر نہ کھاؤ، کسی کا مال غصب نہ کر لو، کسی کو دھوکے سے کسی کا مال نہ لے لو، کسی کا مال چوری نہ کر لو،
کسی کا مال چھین نہ لو، یہ تمام وہ کام ہیں جو باطل طریقے سے کسی کا مال کھانا ہے۔ اور جائز طریقہ کیا ہے؟ فرمایا الا ان ترادم الا ان تجارت الا ان تکون تجارت بینکم، صحیح طریقہ یہ ہے اور جائز طریقہ یہ ہے الا ان تکون تجارت ان ترادم منکم، کہ تم باہمی رضامندی سے تجارت کرو۔ تجارت کس چیز کا نام ہے؟ کچھ لینے اور کچھ دینے کا نام تجارت ہے۔ اصولی طور پر اس آیت مقدسہ کو سمجھنے سے پہلے 2-3 باتیں ہیں جو بہت ذہن میں اچھی طرح سمجھیے، اس کو سمجھنا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور ضروری ہے۔ اور ضروری یہ ہے کہ تجارت کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تجارت معیشت، اس قوم کو دنیاوی ترقی ملے گی جس قوم کے لیے تجارت اچھی ہوگی۔ جس قوم کی تجارت اچھی ہوگی، جس قوم کی معیشت اچھی ہوگی، اس قوم کو دنیاوی طور پر ترقی ملے گی۔ یہ ہر ایک شخص جانتا ہے، اسی لیے آج ساری دنیا تجارت پہ لگی ہوئی ہے۔ تجارت کس چیز کا نام ہے؟ اور یہ بھی ہے کہ جس ہر قوم کے لیے تجارت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ ہر فرد واحد کو تجارت کا احتیاج ہے، تجارت کی ضرورت ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ تجارت کے بغیر وہ اپنی زندگی گزار لے، اس لیے کہ انسان جب معاشرے میں رہتا ہے تو اسے 10 طرح کی چیزوں کا طلب ہے اور 10 طرح کی چیزیں وہ دوسروں کو فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جسے اس کی خود کی طلب ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ لوگ اس سے طلب کرتے ہیں۔ تو تجارت اسی کا نام ہے، معاشرہ اسی سے چلتا ہے۔ ایک انسان زندگی گزارنے کے لیے ایک سوئی سے لے کے دھاگے تک اس کو ضرورت ہے، اور گھر کے بڑے بڑے ساز و سامان سے لے کر ایک جھاڑو تک کی اس کو ضرورت ہے۔ تو ان ساری ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ اگر کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے تو گویا اسے کپاس بننے والے کی بھی ضرورت ہے، دھاگا بنانے والے کی بھی ضرورت ہے، کپڑے سینے والے کی بھی ضرورت ہے، کپڑے بیچنے والے کی بھی ضرورت ہے، اور کپڑے میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے، حتیٰ کہ بٹن والے کی بھی ضرورت ہے۔ تو فقط ایک کپڑے میں درجنوں لوگوں کی ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو یہ ہے زندگی گزارنا۔ اب یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو اگر میری طلب ہے تو مجھے کسی کی طلب نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے آپ محتاج ہیں اور کچھ لوگ آپ کے محتاج ہیں، یہی ہے زندگی۔ لہذا جب زندگی میں ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی ضرورت ہے، بڑی بڑی چیزوں کی بھی ضرورت ہے، تو ان ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اب 2 ہی طریقہ ہے، یا تو دھوکے سے اپنی ضرورت پوری کر لیجئے یا خرید کے اپنی ضرورت پوری کیجئے۔ تو اگر دھوکے سے چھین کر، دھوکے سے ڈانٹ ڈپٹ کر، چوری کر کے اس طرح سے اگر آپ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں تو یہ باطل طریقہ ہے۔ تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہوا؟ تجارت کرو، کچھ لے لو اور کچھ دے دو۔ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے وہ چیز تم لے لو، اور جس چیز کی دوسرے کو ضرورت ہے وہ چیز تمہارے پاس ہے تو وہ اسے دے دو۔ اسی کا نام تجارت ہے، گیو اینڈ ٹیک اسی کا نام ہے، یہ کہ کچھ دینا ہے اور کچھ لینا ہے۔ جب یہ سمجھ گئے کہ تجارت فرد واحد سے لے کے ایک قوم تک ہر ایک کے لیے ریل کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور تجارت کے بغیر کوئی شخص زندگی گزار نہیں سکتا۔ اسے ایک چھوٹی چیز کے لیے بھی تجارت کی ضرورت ہے، کچھ خریدنے کی ضرورت ہے، کچھ بیچنے کی ضرورت ہے، اور ایک بڑی چیز کے لیے بھی، ہوائی جہاز کے لیے بھی تجارت کی ضرورت ہے، اور ایک چھوٹی سی سوئی کے لیے بھی آپ کو کچھ خریدنا ہوگا، کچھ بیچنا ہوگا۔ لہذا ایک قوم کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے۔ لہذا جب ضرورت ہے، اور شریعت اسلامیہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو دین ہے، جو شریعت ہے، اسے کہتے ہیں دین فطرت۔ دین فطرت اس دین کا نام ہے کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اسی چیز کو اللہ نے ہمارے لیے دین بنا دیا، اسے کہتے ہیں دین فطرت۔ اس دین کی خاص بات یہی ہے، اس دین یعنی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دین میں ایسی بات نہیں ہے کہ وہ دین فطرت ہو۔ اللہ نے دین اسلام کو دین فطرت بنایا، اور اس کی وجہ یہ ہے، دین فطرت کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز ہمیں چاہیے تھی اللہ نے اسی چیز کو عبادت بنا دیا ہے۔
لہذا جب ہم یہ سمجھ گئے کہ دنیا میں کوئی شخص چاہے اکیلا ہو، چاہے فیملی کے ساتھ ہو، چاہے قوم کی شکل میں ہو، چاہے جماعت کی شکل میں ہو، چاہے مذہب کی شکل میں ہو، کوئی شخص دنیا میں کسی بھی شکل میں ہو، اسے تجارت کی ضرورت ہے. جب یہ ہمارے اندر موجود ہے تو اب یہ دین فطرت ہے، تو پھر اب ہونا کیا چاہیے؟ اسی وجہ سے دین فطرت ہونے کی حیثیت سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو بھی عبادت بنا دیا. فرمایا اگر تم تجارت، ساری دنیا تجارت کرتی ہے، ساری دنیا میں تجارت کی ڈیفینیشن ہے منافع کمانا، بس ساری دنیا میں تجارت کا مقصد ہے، تجارت کی تعریف ہے منافع کمانا. اور شریعت میں تجارت کی کیا تعریف ہے؟ ایسا منافع کمانا جس سے آخرت بھی حاصل ہو جائے. یہ شریعت میں ہے، یعنی ایسا منافع کمایا جائے جس سے دین بھی اچھا ہو جائے، دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے. یہ ہے دین فطرت کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان لاکھوں کروڑوں کا کاروبار کرے تب بھی وہ عبادت کرنے والا ہوگا. کسی دین میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص تجارت کرنے والا ہو تو وہ عبادت کرنے والا ہو. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دین میں جو تجارت کرنے والا ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ تجارت اسلامی اصول کے مطابق کرے. اسلامی اصول کے مطابق اگر تجارت کرے گا تو وہ تجارت تو کر رہا ہوگا، مال تو کما رہا ہوگا، لیکن عبادت بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوگا. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ کسب حلال کس چیز کا نام ہے؟ حلال کھانا اور حلال کمانا کس چیز کا نام ہے؟ حلال کھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا لقمہ جس میں اللہ رب العزت کی ناراضگی شامل نہ ہو، جس میں کسی کا حق شامل نہ ہو، ایسا لقمہ کھانا اور ایسا لقمہ اپنی اولاد کو کھلانا، یہ کسب حلال یا اکل حلال کہلاتا ہے. تو تجارت کے ساتھ ساتھ ہے نا، انسان کماتا کیوں ہے؟ چاہے وہ تجارت سے کمائے، صنعت سے کمائے، زراعت سے کمائے، کماتا کیوں ہے؟ کھانے کے لیے اور کھلانے کے لیے. تو جہاں تجارت کی بات آئے گی وہاں کسب حلال کی بات آئے گی، جہاں تجارت کی بات آئے گی وہاں اکل حلال کی بات آئے گی. یہی تو ہے اصول تعلیم، یہی تو ہے اصول دین. ایک تو ہم یہ سمجھ گئے کہ تجارت، اسلامی تجارت، اسلام کا نقطۂ نظر تجارت میں یہ ہے کہ تجارت ایسی کرو کہ تجارت بھی ہوتی رہے، عبادت بھی ہوتی رہے. تو اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجارت کر کے اگر تم کسب حلال کماتے ہو تو یہ کسب حلال کمانا تمہارے لیے عبادت ہے، عقل حلال تمہارے لیے عبادت ہے. اور اس کی وجہ کیا بیان کی؟ فقہاء کرام، مفتیان کرام نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو بھی کچھ کھاتا ہے اس کا اثر اس کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں. انسان جو کھاتا ہے اس کے عادہ سے ویسے ہی سلوک ہوتے ہیں، وہی کام ہوتے ہیں. شیخ محی الدین ابن العربی رضی اللہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر حلال کھائے گا تو اس کے عادہ سے حلال کام ہوں گے، اگر وہ حرام کھائے گا تو اس کے عادہ سے حرام کام ہوں گے، مکروہ کھائے گا تو مکروہ کام ہوں گے، غیر ضروری کھائے گا تو غیر ضروری کام ہوں گے. انسان کا لقمہ اس کے کام کی طرف دلالت کرتا ہے اور اس کے کام اس کے لقمے کی طرف دلالت کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص حلال کھائے گا تو حلال کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، حرام کھائے گا تو حرام کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، حلال کرنا مشکل ہو جائے گا. آپ دیکھتے ہیں ایسا ہی تو نہیں ہوتا کہ کسی کے لیے نماز پڑھنا اور پڑھانا بہت آسان ہو جاتا ہے اور کسی کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے کہ گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھا رہے لیکن مسجد کی جانب ایک قدم اٹھا نہ سکے. تو یہ کس کے لیے کیوں کر ہوتا ہے؟ کیا کوئی اتفاقی امر تو نہیں ہے؟ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو ایک مرتبہ وہ اپنے لقمے کی طرف بھی غور کرے، وہ دیکھے کہ وہ کیا کما رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، تو سب کچھ لگ پتا جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ تم نماز کی جانب کیوں تمہاری رغبت نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے گھر کی طرف تمہارے قدم کیوں نہیں اٹھتے ہیں، خود بخود معلوم ہو جائے گا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. آپ نے فرمایا حلال لقمے کا اثر حلال انداز میں ہوتا ہے، حرام لقمے کا اثر حرام انداز میں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حرام لقمہ پیٹ میں جا کے ظلمت پیدا کرتا ہے اور حلال لقمہ پیٹ میں جا کر نور پیدا کرتا ہے. بھئی یہ دونوں طاقتیں انسان کے اندر ہی ہے نا.
انسان جب پیدا ہوا ہے تو دو طاقتوں کو لے کر، ظلمت اور نور، ایک شیطانی طاقت جو ظلمت ہے اور ایک رحمانی طاقت جو نور ہے، ان دونوں طاقتوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے اور جب تک زندہ رہے گا ان دونوں طاقتوں کے ساتھ رہے گا۔ اب جب انسان حرام کھاتا ہے تو ظلمت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو شیطانی قوت ہے اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اس قدر اضافہ ہوتا ہے کہ رحمانی قوت میں کمی آ جاتی ہے، شیطانی قوت کا غلبہ رحمانی قوت پر ہو جاتا ہے۔ پھر جب ایسا ہو جاتا ہے تو وہ انسان نظر تو آتا ہے لیکن اصل میں وہ شیطان ہو جاتا ہے، اس کے عادت سے شیطانی کام آسانی کے ساتھ ہونے لگتے ہیں۔ اور جب انسان لقمہ حلال کھاتا ہے تو یہ نور پیدا کرتا ہے اور یہ اس فرشتے کو جلا دیتا ہے، اس فرشتے کو طاقتور کرتا ہے جو انسان کے اندر موجود ہے۔ جو رحمانی قوت موجود ہے، رحمانی قوت حلال لقمہ کھاتی ہے اور شیطانی قوت یہ حرام لقمہ کھاتی ہے۔ لہذا شیطانی قوت چاہتی ہے کہ انسان حرام کھائے تاکہ اسے طاقت ملے، اور رحمانی قوت چاہتی ہے کہ یہ حلال کھائے تاکہ اسے طاقت ملے۔ اب انسان کے اپنے اندر ہے، وہ جس کو کھلائے گا وہی طاقت اسے ملے گی۔ اگر وہ حرام کھائے گا ظلمت پیدا ہوگی، جب ظلمت پیدا ہوگی شیطانی قوت اس کے اندر بڑھے گی اور اس کے اعضاء سے شیطانیت کے کام ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کے کام ہوں گے، نیک کام کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور برا کام کرنا، قتل و غارت گیری کرنا، ڈاکہ زنی کرنا، چوری چکاری کرنا، یہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص لقمہ حلال کھائے گا تو لقمہ حلال کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے اندر رحمانی قوت مزید زیادہ طاقتور ہوگی۔ جب رحمانی قوت کا غلبہ ہوگا تو اس کے لیے نیک کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ شیخ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا۔ اب اسے سمجھنے کے لیے ایک حدیث بھی سنیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑی بے حیا عورت تھی۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ نے اسے روایت کیا، اور امام طبرانی نے روایت کیا، مجموع الزوائد میں امام حیثمی نے روایت کیا، اور امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے الخصائص الکبریٰ میں اس کو روایت کیا۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کانت امراتن، ایک عورت تھی، ترفس الرجال وکانت بزیۃ فمرت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یأکل سریدا فطلبت فناولها۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بڑی منہ پھٹ عورت تھی، بے حیا عورت تھی، وہ مردوں کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتی تھی، بے حیائی کی بات کیا کرتی تھی۔ عورت اگر بے حیائی کی بات عورت سے کرے تو یہ بھی بری بات ہے، لیکن کوئی عورت مرد کے ساتھ، کوئی غیر عورت مرد کے ساتھ بے حیائی کی بات کرے تو یہ انتہا درجے کی بے حیائی ہے۔ تو وہ عورت پورے محلے میں مشہور تھی، لوگ اسے منہ نہیں لگاتے، لوگ اس کے قریب سے نہیں گزرتے کہ یہ بے حیا عورت ہے، خواہ میری بھی اپنی عزت خراب ہوگی۔ وہ جان بوجھ کر لوگوں سے ہنسی مذاق کیا کرتی، بے حیائی کی بات کیا کرتی۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ عورت بڑی بے حیا تھی، وکانت بزیۃ، وہ بڑی بے حیا اور بے حیائی کی باتوں میں بڑی جرأت مند تھی۔ تو کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اس کا گزر ہوا، فمرت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے گزری، وہو یأکل سریدا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرید تناول فرما رہے تھے۔ سرید ہم تو اب نئے زمانے کے لوگ ہیں، ہمیں سرید کے بارے میں معلوم نہیں ہے، پرانے زمانے کے لوگ سرید کھایا کرتے تھے۔ سرید بس ایسے معمولی سا کھانا ہوتا ہے، روٹی کو آپ سالن کے اندر ہی توڑ لیں، بڑے سے پیالے میں سالن رکھ کے اس کے اندر روٹی توڑ لیں اور سب کو مکس کر لیں، اور پھر ایک ایک روٹی کا لقمہ جیسے لیتے وہ روٹی کا ٹکڑا لے کر وہ کھائیں، وہ سرید ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہ بڑا مبارک کھانا ہے سرید، کبھی کبھی سنت کی نیت سے یہ بھی کھا لیا کریں، اس میں بڑا فائدہ ہے۔ وہ بالخصوص وہ نوجوان جنہیں رات میں بے خوابی ہو جاتی ہے، ان کے لیے ہمارے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ وہ لازمی طور پر سرید کھایا کریں۔ جو سرید لازمی طور پر کھائے گا، پیٹ بھر کے کھائے گا، اسے رات میں بے خوابی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کھانے کی برکت ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرید تناول فرما رہے تھے، تو وہ وہاں سے گزری، تو وہ تو تھی منہ پھٹ عورت،
اور مردوں سے بے حیائی کی باتیں کرنے والی، ہنسی مذاق کرنے والی، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزری تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئی اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مجھے بھی کھلاؤ، فطلبت فناولها، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کھانا طلب کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی پلیٹ اس کے آگے کر دی، کھانے کا پیالہ اس کے آگے کر دیا، تو اس نے کہا نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے جو آپ کے منہ میں ہے وہ چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اطعمنی ما فی فیکا فاطعمها فغلبت علیہا الحیاء فما یرصف بعد احدا حتی تموت او کما قال، فرمایا اس نے کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے بلکہ آپ کے منہ میں جو ہے وہ لقمہ چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے لقمہ نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا، ادھر اس کا وہ لقمہ اس کے منہ میں گیا اور اس نے ادھر اپنے سر پر چادر اوڑھ لی۔ کہتے ہیں اس پر حیا کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس دن کے بعد لوگوں سے بات کرنا کیا کسی غیر مرد نے اسے دیکھا تک نہیں، ایسی حیا اس پر غالب آ گئی۔ فغلبت علیہ الحیاء فلم یرفس بعد احدا حتی تموت، اس نے اس کے بعد کسی ایک سے بھی غلط بیانی نہیں کی، بری بات نہیں کی، یہاں تک کہ اس کا وصال ہو گیا، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ حدیث ہے، اس میں معلوم ہوا نا کہ جب یہ حلال لقمہ اور پاکیزہ لقمہ جب پیٹ میں گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن لگا ہوا لقمہ جب پیٹ میں گیا تو اس کا اثر کتنا ہوا؟ ہزاروں تبلیغوں کا اتنا اثر نہیں ہوا، ایک لقمے کا جتنا اثر ہوا۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ حلال لقمہ کھائیں، حلال ہزار سجدوں کا اتنا اثر نہیں ہوگا، حلال لقمے کا جتنا اثر ہوگا۔ صوفیاء کرام تو فرماتے ہیں نا کہ ولایت کی پہلی سیڑھی حلال لقمہ ہے۔ جب انسان حلال لقمہ کھائے گا تو اس میں بڑی برکتیں آئیں گی، بڑی ہی اس میں برکتیں آئیں گی۔ تو دو باتیں ہو گئی، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اسلام میں معیشت، اسلام میں تجارت ایک عظیم چیز ہے، بلکہ ایک پوری دنیا میں تجارت ایک زندہ حقیقت رکھتی ہے۔ تو جب اسلامی طور پر انسان تجارت کرتا ہے تو تجارت کا اصول یہ بتایا گیا کہ ایسی تجارت کرو کہ جو تجارت بھی ہوتی رہے اور تجارت کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ہوتی رہے، تاکہ تم تجارت کے بعد جو پیسہ کماؤ اس سے جو کھاؤ وہ تمہارے لیے بھی نور پیدا کرے، تمہاری اولاد کے لیے بھی نور پیدا کرے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے جو تجارت کے اصول ہیں، ایک تو ہے تجارت کرنا، اور اسلامی تجارت کا پہلا اصول یہ ہے ایسی تجارت کرو جس میں تجارت بھی ہوتی رہے، عبادت بھی ہوتی رہے، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ ایسا کھاؤ کہ جو تمہارے پیٹ میں جا کے نور بنائے، نار نہ بنائے، ظلمت نہ بنائے بلکہ نور پیدا کرے، جس کی تفصیل میں نے بیان کر دی۔ اور تیسرا اصول تجارت کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تجارت کے اصول بیان کیے وہاں آپ کا فرمان حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ روایت کرتے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد، تمیم داری زبردست صحابی رسول اور زبردست عاشق رسول ہیں۔ ان کی زندگی کی ایک خاص بات ہے جو کسی دوسرے میں نہیں ہے کہ انہوں نے پوری امت میں یہ واحد وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دجال سے ملاقات کی ہے، دجال کو دیکھا ہے۔ ان کی کشتی کہیں ٹوٹ گئی تھی، چلتے چلتے ایک جزیرے پر پہنچے، وہاں آپ نے دجال سے ملاقات کی، پھر واپس پلٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قصہ سنایا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کھڑے ہو کر تم نے جو مجھے سنایا صحابہ کرام کو بھی سناؤ۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست صحابی رسول ہیں، اور مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغاں کرنے والے یہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے دوسرے ملک میں دیکھا ہے کہ مسجد میں لوگ چراغاں کرتے ہیں، تو یا رسول اللہ میں بھی چاہتا ہوں۔ تو ایک دن رسول اللہ مسجد میں آئے تو روشن دیکھا، پوچھا کہ کس نے روشنی کی؟ فرمایا تمیم داری نے کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح تم نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے اللہ تمہیں بھی روشن کرے۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، الدین النصیحۃ، دین نصیحت ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا لمن، ہم نے عرض کیا رسول اللہ کس کے لیے؟ فرمایا للہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم او کما قال، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین تو ہے ہی خیر خواہی۔ عرض کیا رسول اللہ یہ خیر خواہی کس کے ساتھ کریں؟ فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے۔
دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اب خیر خواہی، یہ جو نصیحت ہے نا، نصیحت کا ایک لفظ میں اردو میں کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے جس کا معنی کیا جائے۔ ایک لفظ میں نصیحت کا کوئی معنی اردو میں بتائے تو کوئی ایسا اردو کا لفظ نہیں ہے کہ نصیحت کا کیا معنی اردو میں کیا جائے گا کوئی بتا سکے۔ ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نصیحت کا ایک معنی خیر خواہی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نصیحت کا معنی بیان کرتے فرماتے ہیں یہ نصحت الاصل سے نکلا ہوا لفظ ہے، یعنی جب کوئی شخص شہد کے چھتے میں سے شہد نکال کے اس میں سے شہد کو الگ کرتا ہے، موم کو الگ کر لیتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں نصیحت الاصل، اس نے شہد کو خالص کر لیا۔ تو جو شخص شہد کو موم سے خالص کر لے اس کو نصحہ کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے جیسے شہد کو موم سے خالص کر کے اسے خالص کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی انسان اپنے دل کو اللہ کی محبت میں خالص کر لے تو یہ خالص ہے اور یہ نصیحت ہے۔ فرمایا جیسے کوئی شخص بیچنے والا موم کو شہد سے نکال کر شہد کو خالص کر لیتا ہے اور اسے لوگوں کے لیے شفا بخش بنا دیتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو ہر ایک کے لیے فائدہ مند بنا لے، ہر ایک کے لیے اپنے دل میں خیر خواہی رکھے، تو کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہی نصیحت والا آدمی ہے، یہ بہت خیر خواہی کرنے والا ہے۔ تو دین خیر خواہی کا نام ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، خیر خواہی کا کیا معنی ہے؟ فرمایا دین پورے کا پورا خیر خواہی ہے۔ اگر کسی کے اندر سے خیر خواہی نکل جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر سے دین نکل گئی۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک لفظ میں یہ سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، الحج العرفہ، حج تو عرفہ کا نام ہے، یعنی 9 ذو الحجہ کو مقام عرفات میں جو لوگ قیام کرتے ہیں جسے کہتے ہیں وقوف عرفہ، مقام عرفات میں قیام کرنا، تو اس مقام پر اگر کوئی شخص قیام نہ کرے، پورا حج ادا کر لے، ارکان حج مکمل طور پر کر لے، وقوف عرفہ میں تھوڑی دیر کے لیے بھی قیام کرنا اس پر ضروری ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ وقوف عرفہ نہ کرے، میدان عرفات میں قیام نہ کرے، وہ سب کچھ کر لے، اس کا حج نہیں ہوگا، اس کا حج ہوگا ہی نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ الحج العرفہ، حج تو عرفہ کا نام ہے۔ تو فرمایا جیسے رسول اللہ نے فرمایا الحج العرفہ، حج عرفہ کا نام ہے، مطلب یہ ہے کہ حج پورے کا پورا عرفہ ہے، اگر حج سے عرفہ نکال دو تو حج نہیں ہوگا۔ ویسے ہی فرمایا الدین النصیحہ، دین پورے کا پورا نصیحت ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر سے نصیحت نکل جائے تو دین نکل جائے، اگر نصیحت نکل گئی تو اس کے اندر سے دین نکل گیا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں اسلامی تجارت کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمان جب تجارت کرے تو وہ اپنے دل میں فقط منافع کمانا نہ رکھے، اپنے ذہن میں فقط منافع کمانے کی نیت نہ رکھے، بلکہ ایسی نیت رکھے کہ میں تجارت بھی کروں، میں عبادت بھی کروں، ایک، اور دوسرا عقل حلال خود بھی کھائے، اپنی اولاد کو کھلائے، تاکہ یہ عقل حلال کھانے کے بعد اس کے دل میں نور پیدا ہو، نور میں اضافہ ہو، نہ کہ نار میں اضافہ ہو۔ اور تیسرا یہ کہ جب یہ حدیث ذہن میں رہے تو ہر شخص تجارت کرنے والا جب تجارت کرے گا تو تجارت کے ساتھ ساتھ خیر خواہی بھی کرے گا۔ کیسے خیر خواہی کرے گا؟ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک غلام کو اپنے غلام سے کہا کہ مجھے ایک گھوڑے کی ضرورت ہے، گھوڑا خرید کر لاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ گھوڑا خرید کر لایا گیا اور جو گھوڑا والا تھا اسے بھی غلام لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے اپنے غلام سے پوچھا کہ کتنے میں گھوڑا خریدا؟ کہا کہ 4 درہم میں۔ آپ نے گھوڑے کو اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا، چلا کر دیکھا، فرمایا کہ یہ گھوڑا 4 درہم کا تو نہیں ہے، اس کی قیمت تو اس سے زیادہ کیا ہے۔ فرمایا کہ میں تمہیں اس کی قیمت 5 درہم دوں گا۔ اب جو بیچنے والا تھا وہ تو حیران ہوا کہ یہاں تو لوگ سامان میں کمی کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے، اور یہ جو قیمت میں دیتا ہوں اس سے بڑھا کر قیمت دے رہے ہیں، اس سے بڑھا کر قیمت دے رہے ہیں۔ تو مزید حیران ہوا، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں 5 درہم دینا چاہتا ہوں، کیا تم راضی ہو؟ کہا حضور میں تو 4 میں راضی تھا، 5 میں کیوں نہ راضی ہوں؟ پھر آپ نے تھوڑی دیر دیکھا اور کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ 5 درہم بھی اس میں کم ہے، میں تمہیں 6 درہم دوں گا۔
اس لیے کہ گھوڑا نسلی اور اصلی ہے. مجھے لگتا ہے کہ 4 درہم میں تمہارے لیے نقصان ہو جائے گا, 5 درہم میں بھی نقصان ہوگا, 6 درہم تمہارے لیے بہتر ہوگا. کہا حضور یہ تو میرے لیے بہت بہتر ہوگا, اگر آپ 6 درہم دے دیں. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا کہ 6 درہم بھی میرے لحاظ سے کم ہے, 7 درہم صحیح ہوگا. پھر فرمائے 8 درہم صحیح ہوگا. اور پھر آپ نے فرمائے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مجبوری میں آ کر اپنی اعلیٰ چیز ادنا قیمت میں بیچ دیتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے. کہا حضور واقعی میں انہی میں سے ہوں, میں نے اسے اپنے ساتھ پالا, اپنے ساتھ بڑا کیا اور میں بڑا خیال رکھتا تھا. اب مجھے اس کی ضرورت ہے تو میں بیچ رہا تھا. مجھے تو 4 درہم کی ضرورت تھی, اس لیے میں نے اس کی قیمت 4 درہم ہی لگائی تھی. لیکن آپ ہیں کہ آپ نے پہچان لیا, آپ نے پہلے 4 کے 5 درہم کیے, پھر 5 کے 6, پھر 6 کے 7, پھر 7 کے 8 درہم کیے. آپ نے اپنے پاس سے 8 درہم نکال کے دیے. اور پھر وہ کہنے لگا حضور میں نے آپ جیسا تو دیکھا نہیں, لوگ تو قیمت میں کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آپ نے اپنی میری چیز جو جس قیمت پر میں دے رہا تھا آپ نے مزید اس قیمت میں اضافہ کر کے مجھے دیا. فرمایا میں نے اس وجہ سے دیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اس بات کی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا رہوں گا. تو جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں, مجھے یہ اس بات پر پسند ہے, مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اگر گھوڑا بیچوں, یہ گھوڑا اگر میں بیچوں تو میں 8 درہم سے کم میں نہیں بیچوں گا, تو میں تم سے 4 درہم میں کیسے خرید لوں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے, اور اگر میں نے تم سے یہ خرید لیا اور تم راضی بھی رہے وہ تو ہو جائے گا, لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا. یہ ہے تجارت, کہ ایسی تجارت ہو کہ اس تجارت میں تجارت بھی ہوتی رہے, خیر خواہی کے ساتھ عبادت بھی ہوتی رہے. جب ایسی تجارت ہوتی ہے نا تو منافع کم آتا ہے, برکت زیادہ آتی ہے. منافع کم آئے گا لیکن برکت آئے گی. یہ اچھی طرح یاد رکھیے, برکت ایسی چیز ہے کہ انسان آپ اپنی دولت سے نرم بستر خرید سکتے ہیں, میٹھی نیند نہیں خرید سکتے. آپ اپنی دولت سے دوائی خرید سکتے ہیں, شفا نہیں خرید سکتے. اسی طرح تم تجارت سے مال خرید سکتے ہو, برکت نہیں خرید سکتے. لیکن اس کی یہ ایک زندہ حقیقت ہے. ہمارے استاد مکرم بیان کرتے تھے کہ برکت کو سمجھنا ہے تو صحن پر ایک چھوٹا سا پودا لگاؤ, اور سال کے بعد دیکھو وہ پودا درخت بن چکا ہوگا, لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ تم نے اسے کبھی بھی بڑھتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا. لیکن سال بھر کے بعد دیکھو گے تمہاری قد سے اونچا ہو جائے گا. کبھی بڑھتے ہوئے اسے دیکھا ہے؟ کہا نہیں. فرمایا یہی برکت ہے کہ برکت نظر نہیں آتی, لیکن یہ برکت ایسی چیز ہے کہ انسان کی ذات کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے, بشرطے کہ انسان تجارت کرے, اسلامی اصول کے مطابق تجارت کرے, خیر خواہی کے ساتھ تجارت کرے. اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ وہ تاجر بعد میں ہے, مسلمان پہلے ہے. جو خریدنے آیا ہے وہ خریدار بعد میں ہے, مسلمان پہلے ہے. جیسے کہ حضرت عبداللہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہم نے بیان کیا. جب یہ فرمان ذہن میں آئے گا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب ذہن میں آئے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا نا کہ جیسے حضرت صحابی رسول نے فوراً اس بات پر عمل کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ میں خیر خواہی کروں گا. یہ وعدہ فقط انہوں نے نہیں کیا, ہر مسلمان نے کیا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے تو گویا ہم نے رسول اللہ سے خیر خواہی کا وعدہ کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جناب ہو سکتا ہے انہوں نے وعدہ کیا ہو, ہم نے وعدہ تھوڑی کیا ہے کہ ہم یہ کرتے پھرے, ہمیں تو منافع کمانا ہے. آج کا مسلمان لاکھوں لاکھ کماتا ہے, اس کے باوجود روتا ہے, پھر تعویذات کے پیچھے بھاگتا ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ وہ دھوکہ دیتا ہے, اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے, خریدار کو دھوکہ دیتا ہے. یہی وجہ ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے منہ پھیرتا ہے تو پھر لاکھوں کمانے کے بعد لاکھوں کما تو لیتا ہے لیکن برکت اس کے پاس نہیں ہوتی ہے. حضرت شعیب بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے, فرماتے ہیں کہ وہ جب مدینے میں آتے نا, گھر مدینے میں ہی تھا ان کا, لیکن جب باہر سے کچھ سودا سلف لے کر مدینے سے باہر کہیں جاتے سودا سلف لینے, جب مدینے آتے تو گھر جانے سے پہلے مسجد نبوی جاتے, اور بڑی عمر کے تھے.
100 سال کے قریب ان کی عمر تھی. مسجد نبوی میں جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اپنے گھر جاتے. تو کہا آپ ایسا کرتے ہیں، ہر کوئی تو ایسا نہیں کرتا. فرمایا میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جس کو ہو سکے مدینے سے باہر جب جائے، جب واپس آئے تو میری مسجد میں 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لے. تو بس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کیا کرتا ہوں، اور کوئی بات نہیں ہے. تو ہمارے اسلاف تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمان پہ بھی عمل کیا کرتے تھے جس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے، اور ہم ان فرمان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جس پر عمل کرنا واجب و فرض ہوتا ہے. لہذا تجارت کریں، تجارت میں بڑی برکت ہے، لیکن اصول تجارت وہ ہو جو اسلامی اصول تجارت ہے. اور اسلامی اصول تجارت کیا ہے؟ 2 لفظوں میں وہ ہے جس کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے. فرماتے ہیں اسلامی اصول تجارت کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اطیب الکسب کسب التجارہ، بے شک تمام کمائی میں سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی تجارت کے ذریعے سے کمائی ہے. الذی اذا حدثوا لم يكذبوا واذا اؤتمنوا لم يخونوا واذا وعدوا لم يخالفوا واذا اشتروا شيئا لم يذموا واذا باعوا شيئا لم يمدحوا واذا كان عليهم لم يمتلوا واذا كان لهم لم يعسروا او كما قال. یہ اسلامی اصول تجارت بیان کیا آپ نے. فرمایا سب سے پاکیزہ تجارت، سب سے پاکیزہ کمائی وہ ہے جو تجارت کے ذریعے سے ہو. اور پھر فرمایا تاجر ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، اپنے سامان میں گفتگو کرتے ہوئے جھوٹ کو شامل نہ کرے، جب وہ وعدہ کرے خلاف نہ کرے، جب اس پر امانت دی جائے خیانت نہ کرے. وَإِذَا بَاعُوا شَيْئًا وَإِذَا اشْتَرَوْا شَيْئًا لَمْ يَذُمُّوا، جب وہ کوئی سامان خریدے تو اس کی برائی حد سے زیادہ بیان نہ کرے، اور جب وہ اپنا سامان بیچے تو حد سے زیادہ اس کی اچھائی بیان نہ کرے. ہمارے ہوتا بھی یہی ہے نا، اس کی تجارت میں برکت ہوگی. وَإِذَا اشْتَرَوْا شَيْئًا، جو قیمت ہے، جو چیز ہے وہ بیان کرے. وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَمْتِلُوا، اور تاجر وہ ایسا ہے، اچھا تاجر وہ ہے کہ جب اس پر قرضہ ہو، جب قرض خواہ اپنا قرضہ لینے آئے تو اس کو ٹال مٹول نہ کرے. وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يُعَسِّرُوا، اور جب اس پر کسی کا قرضہ ہو اور جب وہ کسی اپنا قرضہ کسی کے پاس لینے کے لیے جائے تو زبردستی اس کے ساتھ نہ کرے، اس کے ساتھ تنگی نہ کرے. یہ اصول تجارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. جب یہ اصول تجارت یاد رکھیں گے تو پھر اگر انسان تجارت کرے گا نا تو اس کی زندگی میں برکت آئے گی. لب لباب کیا ہے؟ خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تجارت تمام منافع بخش کمائی میں سے سب سے زیادہ منافع بخش ہے، بشرطے کہ اس تجارت کے ساتھ عبادت بھی شامل ہو، اس تجارت کے ساتھ خیر خواہی بھی شامل ہو. ساری دنیا کے لوگ منافع کرنے کے لیے تجارت کرتے ہیں، وہ کریں. مسلمان جب تجارت کرتا ہے تو اس کا نقطہ نظر فقط منافع کمانا نہ ہو بلکہ نقطہ نظر خیر خواہی بھی ہو. جیسے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی خیر خواہی ہم نے سنی. اب جب جہاں یہاں تک پہنچ گئے تو ایک خاص جملہ ہے جو ہمارے ہاں اکثر دکانوں میں لکھا ہوتا ہے. کبھی آپ نے غور، ہم تو مولوی لوگ ہیں تو ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی غور کرتے ہیں. بیچا ہوا سامان واپس نہیں ہوگا یا خریدا ہوا سامان واپس نہیں ہوگا. اکثر دکانوں میں لگا ہوتا ہے، چھوٹی دکانوں میں بھی، بڑے اسٹور میں بھی لگا ہوتا ہے. آپ پوری تقریر سنیں اور پھر یہ جملہ دیکھیں. اب آپ خود سوچیں، یہ جو جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے بیچا ہوا سامان واپس نہیں ہوگا یا خریدا ہوا سامان واپس نہیں ہوگا، یہ اسلامی جملہ ہے یا غیر اسلامی جملہ ہے؟ چلے اسلامی اور غیر اسلامی کو چھوڑ دیجئے، یہ اخلاقی جملہ ہے یا غیر اخلاقی جملہ ہے؟ تو ہر ایک کہے گا کہ یہ غیر اخلاقی جملہ ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جب تجارت کرتا ہے تو فقط منافع نہیں دیکھتا، دوسرے مسلمان کی خیر خواہی بھی دیکھتا ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ تم یہ عبارت اپنی دکانوں میں مسلمان ہو جبکہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے؟
یہی تو وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ہمارے بازار میں وہ شخص تجارت کرے جو اسلامی اصول تجارت جاننے والا ہو، اور جب کسی کو معلوم ہو جائے کوئی نیا کر رہا ہو اور ساتھ ساتھ عبادت بھی کر رہا ہو تو یہ جملہ بیچا ہوا سامان واپس نہیں ہوگا، یہ اسلامی یا غیر اسلامی تو آپ چھوڑ دیجئے، غیر اخلاقی ضرور ہے، اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہوگا۔ اور کیوں کر غیر اخلاقی نہ ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے کیا خوبصورت فرمان ہے۔ سنن ابی ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، میرے حضرت انس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی، آپ نے فرمایا من اقال اللہ عثرتہ یوم القیامہ، جو بیچا ہوا سامان واپس لے لے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھے گا۔ بیچے ہوئے سامان کو واپس لینا بے اقالہ کہلاتا، الف قاف الف اور لام اور گول ہا، اقالہ۔ اقالہ کا مطلب ہوتا ہے بیچا ہوا سامان واپس کر دے، یا سامان لے لے اور پیسے واپس کر دے۔ ہمارے ہاں اگر بہت زیادہ اگر کوئی شخص خیر خواہ ہو تو اتنا کرتا ہے جناب آپ کا سامان لے کر میں پیسے تو واپس نہیں کروں گا، میری دکان سے آپ کوئی دوسرا سامان خرید سکتے ہیں، تو یہ اقالہ نہیں ہے، یہ تو بے پر بے ہے، یہ تو خرید و فروخت پر مزید خرید و فروخت ہے۔ اصول تجارت، اسلامی اصول تجارت ہے کہ ہم نے بعض دکانوں میں دیکھا ہے، وہ بھی شہری نہیں بلکہ دیہاتی دکانوں میں دیکھا ہے، وہ لگاتے ہیں کہ بیچا ہوا سامان واپس ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں، حالانکہ چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں دیہاتوں کی، وہاں لکھا ہوا میں نے دیکھا کہ بیچا ہوا سامان واپس ہو جائے گا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں خیر خواہی ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خواہش یہ ہے کہ مسلمان سامان جو خرید چکا ہے وہ اگر واپس کرنا چاہے تو اس کو واپس لے لیا جائے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی اور فرمایا جو اقالہ کرے گا، جو بیچا ہوا سامان واپس لے لے گا اور اس کی رقم اسے واپس دے دے گا، قیامت کی تنگیوں سے سختیوں سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا۔ جب اتنی بڑی فضیلت معلوم ہے تو پھر اب بولیے کہ دکانوں میں بیچا ہوا سامان واپس نہیں ہوگا، یہ لکھنا غیر اخلاقی ہے یا اخلاقی ہے؟ ہر شخص کہے گا یہ غیر اخلاقی ہے۔ لہذا اب آپ کو بھی تبلیغ کی ضرورت ہے، اگر آپ دکاندار ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس کا الٹ لکھیں، بلکہ لکھیں بیچا ہوا سامان واپس ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ جو آپ نے سودا کیا ہے وہ واپس آ جائے گا، آپ کا سامان آپ کو مل جائے گا، اور آپ کی تجوری سے جو پیسے وہ واپس چلے جائیں گے۔ یہی ہوگا نا، رزق کا وعدہ رب نے کیا ہے، اگر آپ رسول اللہ کی خواہش کو پورا کریں گے اللہ رب العزت غیب سے رزق کے دروازے آپ کے لیے کھولے گا۔ ہم میں توکل ختم ہو گیا ہے، ہم میں بھروسہ ختم ہو گیا ہے، اس وجہ سے ہم ایک دوسرے کی جیبوں کی طرف نظر رکھتے ہیں، دل کی طرف نظر نہیں رکھتے۔ کوئی شخص اپنا سامان واپس کرتا ہے تو وہ مجبوری میں ہوتا ہے، یا تو اس سامان سے کام نکل گیا ہوتا ہے، یا اس سامان کی اب اسے ضرورت نہیں ہوتی، یا پھر ایسا ہوتا ہے سامان کی تو ضرورت ہے لیکن اس سے بڑھ کر اسے پیسوں کی ضرورت ہے، تو وہ مجبور ہوتا ہے۔ اب جب مجبوری سے آپ فائدہ اٹھائیں گے تو اس کا دل دکھے گا، جب دل دکھے گا تو وہ آپ کے لیے بد دعائیں دے کر جائے گا، جب بد دعائیں دے کر جائے گا آپ کی دکان کی برکت ختم ہو جائے گی، اور جب آپ اس کا پیسہ واپس کر دیں گے وہ آپ کو دعائیں دے کر جائے گا۔ دعائیں کی برکت سے اللہ رب العزت ایسی برکتوں کو نزول کرے گا کہ ایک سودا واپس ہوگا تو اس کے بدلے میں 10 سودے آپ کے آئیں گے۔ اس طرف انسان کی نظر نہیں ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھوڑا خریدا۔ جب ایک گھوڑا خریدا تو گھوڑا خریدنے کے بعد 4 درہم میں آپ نے گھوڑا خریدا۔ جو گھوڑا بیچنے والا تھا زندگی بھر وہ بھی بڑا نیک اور پرہیزگار تھا، کئی جہاد اس نے اس گھوڑے پر چڑھ کے کیے تھے۔ جب اس نے بیچ دیا، گھوڑا بوڑھا ہو گیا تو اس نے بیچ دیا، تو رات اس نے خواب میں دیکھا کہ کئی سنہرے گھوڑے ہیں، درجنوں سنہرے گھوڑے، اور بیچ میں اس کا بیچا ہوا گھوڑا ہے، اور وہ سارے گھوڑے جنت کی جانب جا رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ گھوڑا کس کا ہے؟ فرمایا یہ گھوڑا اسی کا ہے جو اس گھوڑے کا مالک ہے، اور یہ سارے سنہرے گھوڑے، بیچ والا جو گھوڑا ہے، تمام سنہرے گھوڑے اس بیچ والے گھوڑے کا سردار ہے، بیچ والا گھوڑا سنہرے گھوڑوں کا سردار ہے، اور یہ سب جنت میں جا رہے ہیں، اپنے مالک کو بھی جنت میں لے جائیں گے۔
اب تو یہ پچھتایا، اس نے تو وہ بوڑھا گھوڑا بیچ دیا تھا، اب تو یہ پچھتایا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ صبح بھاگا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی کی خدمت میں، اور جا کر کہا حضور 4 درہم میں میں نے آپ کو کل گھوڑا بیچا ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ واپس لے لیں، پیسے واپس لے لیں اور میرا سامان آپ مجھے واپس کر دیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی نے مسکرائے، آپ نے فرمایا جو خواب تم نے دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے، تو گھوڑے کے ساتھ میں جنت میں جاؤں تو تم چاہتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ 4 درہم لے کر، چلو نکلو یہاں سے۔ تو آپ نے اسے بھگا دیا۔ رات جب سوئے تو آپ نے بھی خواب میں دیکھا، اس نے تو گھوڑے کو اور جنت کو خواب میں دیکھا تھا، انہوں نے جنت والے کو خواب میں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا 4 درہم کے لیے، گھوڑے کے لیے تم نے میری رضا کو چھوڑ دیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرا فرمان یہ ہے کہ جو مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے اس کا سامان لوٹا دے گا، جو اقالہ کرے گا، اللہ قیامت کی تنگیوں سے اسے محفوظ رکھے گا۔ تم نے 4 درہم کو دیکھا، ان چیزوں کو دیکھا، میرے فرمان کو نہ دیکھا۔ اگر تم میرے فرمان کو پر عمل کرتے تو تم جنت میں تنہا گھوڑوں کے ساتھ نہیں میرے ساتھ ہوتے۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بالکل اس طرف توجہ نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا اگر جنت میں میرے ساتھ جانا چاہتے ہو تو اقالہ کر لینا صبح۔ تو کہتے ہیں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھے، گھوڑا لے کر اس کے دروازے پر آئے اور کہا رات کل مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، یہ گھوڑا بھی آپ کا ہے، جنت بھی آپ کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو جب ہم ایسا کریں گے نا تو اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری آج کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا